عزت امام قاری القصائد ذاکر اہل بیت جناب سید الیاس رضا بخاری خان صاحب فخر ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے انہاں دے وقفہ لنگر اور وقفہ نماز اور لنگر تو بعد دوبارہ مہینے شروع ہے سی جندے چ پڑھنا ہے خطیب اہل سنت یاسین قادری گجراوالا مولانا نصر عباس رکن ذاکر اہل بیت سید مشتاق حسین شاہ چنی سیدہ ذاکر اہل بیت کاشف مختار کوکھر لیا ذاکر اہل بیت عاشور عباس روتل ذاکر اہل بیت نحید عباس جان ذکر محمد والے محمد بیان فرمائے گی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ التماس ہے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آلہ فی حضر ساز وفی کل ساز من ساکن النہار ولی و حافظ و قید ناصر و دلیل بین الحقات اس کے ضرور زکتوں میں متمتع فی تغیر رب صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج قیم آل محمد ہمارا ایسی بستی میں کبھی جانا نہیں ہوتا ہمارا ایسی بستی میں کبھی جانا نہیں ہوتا جہاں مسجد تو ہوتی ہے عزا خانہ نہیں ہوتا جہاں مسجد تو ہوتی ہے عزا خانہ نہیں ہوتا اور علی کی ذات کو جس نے پہچانا نہیں ہوتا رویہ ان کی ماؤں کا شریفانہ نہیں ہوتا محمد و آلہ صلوات و آواز وارث کائنات میرے بھائیوں کی پوری بچھائی قبول فرما اس طرح گراؤں ساؤنڈ اس طرح تھوڑا جہا ان کو کام کرو تاکہ لفظ آسانی نال سمجھ آئے اس طرح ساؤنڈ بڑھاؤ بھئی لفظ مجمع کو سمجھ آئے وارث کائنات پوری بچھائی قبول فرما اہتمام قبول ہوئے وہ جائیں وسن یہ تھا آل محمد تذکرہ ہوئے وہ لوگ وسن یہ بادشاہ دا ذکر کریں مومنین میں بیڑے وسن عزدارہ میں گھر وسن سید ہوں میں جناب دے سامنے ای بارگاہ پہلی بار حاضر ہویا کچھ لمحے اون لجپال دا تذکرہ میں کرنے جاندی جاگیر دے وچنے ابھر گئی ہے دلان گئی ہے بس میں شروعات ہی کرنے لگا پہلی گزارش ہے کہ خالق دے 99 صفاتی نہ ہیں اللہ دے 99 صفاتی نہ ہیں کہ اگر کہیں در دل سوڑا نہ ہوئے تو انہوں نے جو ایک نہ علی بھی ہے یہ جنہیں خالق دے 99 صفاتی نہ ہیں انہیں جو ایک نہ علی بھی ہے سید ہے کہ کلیہ پیش کر کے جا رہے ہیں کہ آئندہ ہم دعا کی میں مگڑی ہیں شاعر لکھ دے کہ خدا کو بھی پکارو تو پکارو یا علی کہہ کر خدا کو بھی پکارو تو پکارو یا علی کہہ کر کیوں فلک سے بھی جواب آئے نجف سے بھی جواب آئے فلک سے بھی جواب آئے نجف سے بھی جواب آئے بزرگ ڈھیر بیٹھے حقیقت میں بزرگوں کی نظر کر دے کہ بتلا گئے میدان میں حبیب ابن مظاہر بتلا گئے میدان میں حبیب ابن مظاہر شبیر کا عاشق کبھی بوڑھا نہیں ہوتا
عاشق کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. گل ایک اور کرنا چاہتا کہ میسم نے چڑھ کے سولی پہ ثابت یہ کر دیا. میسم نے چڑھ کے سولی پہ ثابت یہ کر دیا ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے. ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے. اور مزید ایک شاعر لکھتا ہے کہ جتھا بھی جائے محفل میرے پیر امیر دے نام دا نعرہ لایا بنے اس آکھا ہے واجب نہیں بلکہ اوجب ہے وہ سارے مومن جواب رل کے دیتا کریں. ان کی وجہ یہ ہے کہ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے. نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے. کیوں؟ کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جاتے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے مر جاتے ہیں. اگلی گزارش یہ ہے حالات واقعات کچھ ایسے بڑھ گئے. 5-6 سال پہلے میں بادشاہ دے ممبر تے 1 لاکھ کا کرا اڑائی 12 سفر قدیمی سارے کو اجتماع ہو گئے. میں آخری بھائی ان قریب ایسا وقت آسی جو جتنے پڑھنے والے ہیں ذاکر انتباہ مولوی انتباہ خطیب ہے ہر بندے کو مومنہ کے سامنے اپنا عقیدہ شو کرنا پوچھے. دسنا پوسی بھائی تو کھڑا کہنے پاس ہوا کیونکہ 40 سال لوگ سارے 40 سال ممبران میں پڑھ گئے کہ ہون بھی لوگ باہر گلہ کریں پتہ نہیں لگا نہیں تھا پیسہ ہے کہنے پاس. حالات ایسے بڑھ گئے. دسنا پوسی میں کنوں کھڑا علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا. علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا. کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا. اور تیری نماز نہ جانے کیسے ہوتی ہے علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہوتا. علی بغیر کعبہ ہم حرم نہیں ہوتا. اور شہید محسن نقوی کے درجات بلند ہوئے. اسے یہ لکھا کہ نفاق سے بچنے کی راہ نہیں ملتی. میں ہوں قصیدے دی زمین کھڑا پڑھے تھوڑا کہ رخت مجمع پہنچے تو میں سو دی اٹھاؤں. محسن نقوی لکھا کہ نفاق سے بچنے کی راہ نہیں ملتی. جی اچھا نفاق سے بچنے کی راہ نہیں ملتی. خدا کے گھر سے بھی اس کو دوا نہیں ملتی. اور پیے وہ بھول کے قرآن بھی اگر محسن مریض بغض علی کو شفا نہیں ملتی. ایک صلوات کو آواز دے بلند. حکم دی تعبیر میرا ارادہ جو ہے سارا مسائل بھی پڑھا. ٹھیک ہے تھوڑا جا آواز کھول لی بھائی. ٹھیک ہے میں تو یہ کو کھلوا رہے سا لیکن میں تو سمجھ نہ چلو بھائی یہ مناسب لگ لے کر کھول لے. ٹھیک ہو ایک صلوات پڑھو بابا. واقعہ ایک سخیدہ پڑھدا واقعہ ایک سخیدہ پڑھدا ولید ابن ولید پڑھدا ایمان تازہ کرن دے کیتے قصیدہ مرشد علی دا پڑھدا. آؤ جناب آؤ. ٹھیک ہو پیر بابا قصیدہ بھی ہے مناظرہ بھی ہے ساتھ بھی ہے. میں شروعات کرنے لگا تو محسوس ہو سی پہ بھولنا تو ملنگ دا چھوٹا جائے
علی 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 ورد پکا نہیں تے پھنس جائے گا سلامت رہو گزارش کیا کی تھی حیدری گزارش کیا کی تھی علی علی ورد پکا نہیں تے پھنس جائے گا علی علی ورد پکا نہیں تے پھنس جائے گا علی علی ورد پکا نہیں تے پھنس جائے گا چھٹ کے تو کوڑے آنو شام دے چوڑے آنو چھٹ کے تو کوڑے آنو شام دے چوڑے آنو اور بانو سیرے نو جھکا نہیں دے پھنس جائے مہربانی بابا جی ایک بندہ بیٹھا ہے نہیں بندہ نہیں ایک آدمی بیٹھا اس کے کول پوتر بھجدا ہویا آیا اس آگے بابا آج تا ہاتھی مک گئی میں سنٹر چوک تے کھڑا ہوں تے بڑا اکڑ کے پیٹ ہوندا ہوں تے دید پائے گئی علی دے وڈے پوتر حسن دی بابا تے حسن میں کو آکھوے اکڑ کے نہ ٹرو جو تو سائیں جو غلام زادے تے غلام زادہ کو اکڑ کے ٹرنا کھاندہ نہیں ایک اور گل میں کلیئر کی دی بنا کہ کچھ پڑھا نالے پڑھ دیں بھئی اوپر دے پیوں کو آکے آکھے کہ امام میں کو آکھے تو صحیح سادے غلام سنو سادے دا لفظی کوئی نہیں دوسری گل یہ کہ سادے مکتب فکر دے لوگ ہیں روایت لکھی نہیں یہ لکھی بھی اہل سنت بھائی امام فرمایا تو صحیح غلام زادے تے غلام زادے اکڑ کے ٹر دے نہیں کیا ٹھیک آکھا ہے پیوں سر چاہے وہ کہ توجہ نال تے گل سنی ہائی حسن نے گل کی تھی ہے اس آگے بابا میں کو بھول سکتا وہ کہ اگر بھول نہیں سکتا تے کاغذ قلم ہی بھاج پو حسن حسین موجود ہو سی اگر لکھوا گئے لکھوا گئے اور روایت ہی نہیں آئی وہ کہ انہوں کو آکھو پہ تھوڑی جی مزید مہربانی چکرو تو سا جو آدھے پہ تو سا غلام زادے ہی تو سا کو اپنے نوکر بنو نوکر تسلیم چکرو بڑا حیران ہویا وہاں کے بابا گل مک گئی تھوڑا جا رستہ لے ہو جائے تھوڑا جا نم رستہ لے ہو جائے وہاں کے بابا گل تا مک گئی بس انہوں نے کامیو کری جرا سے تو سا شیر سنو وہاں کے زمین جائیداداں سارے کول تخت حکومت سارے کول ریاست کنٹرول سارا تے اجا غلام زادے بھی ایسا ہیں پیوہ کے بھلا نرامے حسنے امیریوں دا نانا رسولے سلامت رب مل کے حیدری پھر پڑھو بھائی حسنے امیریوں دا نانا رسولے حسنے امیریوں دا نانا رسولے بابا علی ہے یوں دی امڑی بطولے بابا علی ہے یوں دی بابا توجہ غور نال سنے بیٹا گل میری من بیٹا غور نال سنے بیٹا گل میری من بیٹا سند غلامی دی لکھا نہیں تے پھنس جائے سلامت رہے سند غلامی دی لکھا نہیں تے پھنس جائے گا یہ وہ مصرے جاندے واسطے بار بار حکم ہے پورے ملک دے وچ میں امام حسین دے ذاکرہ نال اپنی باز میں ذاکری نال ایک حجدہ جھیڑا لائے وہ جھیڑا یہ دا شور کہ جتھا جتھا امام حسین دی پھوڑی بچ دی ہے نا یہ مجلسہ کراون والے سارے لوگ خوشحال کوئی نہیں
ان دے وچ بٹھے دے مزدور بھی شامل ہیں، فیکٹریز کم کرنے والے بھی شامل ہیں. کہ میں ذاکرین دے سامنے ہاتھ جوڑ کے پورے ملک کی گزارش کی تھی میں مومنہ دی طاقت دے مطابق انہوں تو نیاز کی انہوں نے طاقت دے مطابق انہوں تو نیاز کی کیونکہ یہ نہ ہو گئے جو کہیں ذاکر دی وجہ تو کہیں جاتے پھوڑی بند ہو گئے ذاکر کو چاہتے بھی وہ مجلسان تے امام حسین یہ پھوڑیاں کو پھیلاوان نہ باعث پڑے. غریبہ تو غریبہ علی نیاز اب کوئی اس تو ڈاڑھا مومن ہے تو اس تو چوکی نیاز سے گنو کہ وقت میں یہی آکے بے جائے کوئی امیر کبیر مومن آونے وہ ساری کسرہ اسے پڑھ گئی تھی. جی اچھا بسم اللہ جناب ہون شیر سن سو امیر آدمی یہ نے ڈاکٹر اٹھ پڑے بادشاہ اللہ کرام. اچھا بسم اللہ میرے ایک پیغام ہے ڈاکٹر اٹھ پڑے ہون گلت آگے ٹور ذاکری کے سامنے بابا جی میں دست بستہ گزارش کر کے کہ آکھا کیا ہے ذاکر حسین دیکھو کام دا خیال نہیں ذاکر حسین دیکھو کام دا خیال نہیں جن نے پیسے مگ دے انہیں سر تیرے دیوار مکی نہیں میں مکمل کرنے لگا ذاکر حسین دیکھو کام دا خیال نہیں ذاکر حسین دیکھو کام دا خیال نہیں جن نے پیسے منگ دے انہیں سر تیرے دیوال نہیں جن نے پیسے منگ دے انہیں سر تیرے دیوال نہیں. خوش پیر راضی ہوئے بی بی زہرا راضی ہوئے خوش پیر راضی ہوئے بی بی زہرا راضی ہوئے اپنی نیاز تو گھٹا نہیں تے پھنس جائے. اچھا پھر پڑھو بھائی ذاکر حسین دیکھو کام دا خیال نہیں ذاکر حسین دیکھو کام دا خیال نہیں جن پیسے مگدے انہیں سر تیرے دیوال نہیں جن پیسے مگدے انہیں سر تیرے دیوال نہیں. خوش پیر راضی ہوئے بی بی زہرا راضی ہوئے خوش پیر راضی ہوئے بی بی زہرا راضی ہوئے اپنی نیاز تو گھٹا نہیں تے پھنس جائے. ناراض نہ تھی میری غربت تے تیکوں میں دسنا نہیں سکتی میرے ہاتھ روج گئے وچ رسیاں دے ہاتھ پیر بنا لے. صدقے تھی بولا اچھا بابا اچھا بابا میرے ہاتھ روج گئے وچ رسیاں دے ہاتھ پیر بنا نہیں. میرے بھائیوں کا حکم ہے میں مسائل زیادہ پڑھنا ہے صدقے تھی بہن ایک اور گل کرم آدھی کھڑی ہے تیرے قاتل جنہیں میرا برکا لٹے تے تفصیل دسا نہیں سکتی میری غربت دیکھ میں بھیڑوں کے ہاتھ میات کو لالے صدقے
اچھا بابا بسم جمال پڑھے نا کہ میری غربت دیکھا میری غربت دیکھا میں بھیڑوں کے ہاتھ میت گلا دے صدقے تھی بہا اسے زمانے جو ملنا سوڑ کے لوگ کیونکہ میں اچھی دا ذاکر ہوں پہلے تھوڑا جائے پس منظر بیان کرنے میں تو اتے وقت محب نمرسی پڑھ سکتے موقع گئی کربلا دی جنگ 600 سپاہی موکی جنگ تے کربلا پہنچا تو انہاں اپنا گھوڑے آ روکے ہیں عمر صاحب کے سامنے ایک سپاہی اگر بات کیا کہ عمر صاحب ایسا وطن تو دورے حاصل جو ساری کوشش ہے ایسا جنگ تے پہنچو نے سب کوئی نام ملے ای ظالم آکے تو سا دیر کر گئے کافی دیر ہو گئی جنگ مک گئی ہے بابا جی تے ایک سپاہی میں جو پوچھا عمر صاحب جنگ جو مکائی کھڑا ہے کوئی ایج یا کم کوئی نہیں جیڑا اسا کروں تو سب کوئی نام ملے راوی لکھ دیں کہ ایک لازہ ظالم چپ کر گئے بات آدھے باقی تو سارے کم ہو گئے لیکن نٹھائی میں میدان دے میں جتنی لاشاں پہین انہاں نے نہ کوئی چھڑاوڑا لے نہ کوئی بچاوڑا لے آدھے بھجاؤ گھوڑے تو سجڑی سے منگسو تو کوئی یزید تو گنا جیسا راوی لکھ دیں سپاہی تول گئے جو بھجے سو گھوڑے گل میں کریں نہ انصاف تو صاحب کرائے بابا جی ایسی ذہنیت دے لوگ آئے کھڑے ہیں جنہیں شام غریباں چھوٹی چھوٹی بچیاں دے کرنے جو دور لہائے ہیں سندر آندے نا جنہیں نیزہ دے نال بابا چادرہ لہائیاں انہاں کیڑا حجا کر رہا ہے لاشا دا سپاہی تول گئے انہاں کیسا لاشا دے گھوڑے بھجے سو حجاونے کینے ہیں اس ظالم آخر میں پہ چڑھتا ہے کچھے جے ٹبے تھے میرے ہاتھ میں چھوسی ایک جھنڈا میں کرے سا اشارہ تو سا قطار بڑھا کے گھوڑے بھجا دیا راوی لکھتا نہیں میں سپاہی ٹور گئے ہیں تھوڑے قدم اپنے ایک سپاہی والا پیچھا بلا وہ آخر عمر صاحب ایسا کوئی تھا آخر جو سلاشہ تھے گھوڑے بھجاؤں لیکن ظالم کا ایسا کوئی ٹائم تھا دسی کوئی نہیں جو کتنی دیر گھوڑے بھجاؤں سوچو ایک کمینہ نے کیا دے گھوڑے اتنے بھجاؤ جو کل بھیڑی لاشا پہچان نہ سکے اتنے بھجاؤ جو کل بھیڑی کو پہچان نہ ہوئے ماما پتر گولن حرم اپنے وارث سرتاج گولن مگر وہ پہچان نہ کر سکے سپاہی تول گئے بھجانے گھوڑے ایسے گھوڑے بھجے نہ جیڑی یزید دی اپنی فوج ہے اندھے بھی جو 5 یا 3 جوان نکلے جنہاں دے ہاتھ دے وچ ننگیاں تلواراں تے انہاں دے وچ ایک جوان اگاوت کیا کہ عمر صاحب جنگ تو وہ جڑی مک گئی ہے تے مکی جنگ دے بعد اتنا بڑا ظلم جو کریندا پیا تے ہر کہیں کو حسین کو بے وارث سمجھے اگر بے وارث ہے تو صرف بطول دا پتر ستا موجود ہے تو آنے لالچ چاہ کے ایسا بھیرا بھتری جو مار کھڑے ہیں اپنی لاش نہ بھی ایسا گھوڑے کوئی نہ بھجڑنے سے یہ ظالم آکے تو سا کون ہو وہ آکے میں انہیں سجانا دا ایسا ہور دا قبیلہ ہے ایسا ہور دا رشتہ دار ہے ساری لاشا پہین ساکو ساری لاشا چاوڑنے پیچھے پیچھے گھوڑے بھجانا ایسا کہتے جاؤ اپنی لاشا انہیں سب تو پہلی لاش چاہیے جناب ہور دے دوجی ہور دے پوتر دی ہور دے بھیرا دے جناب ہور دے غلام دے یہ 4 لاشا بابا جی نے چاہ کہ قبیلہ نے بکریاں راکے دے اور جڑے کو کربلا دے زوار بیٹھے تو گواہی دے سن کہ باقی شہید گنج شہداء امام حسین دے جڑے دفن ہیں کہ آج بھی ہور حسین تو کئی میل دور وکھرا دفن ہے بس آتے زیارت واسطے ویڑا پون ہے جڑا اس گل دی دلیل ہے جو ہور دی لاش پامال نہیں ہوئی باتی رانا کیتا نے بھجواؤں گھوڑے بات کچھ لوگ سامنے ہیں ہور دے رشتہ داروں کو تو لاشا دیتیاں نہیں اسی بارے سائے یہ ظالم آکے تو سب کون ہو انہاں آکے ایسا حبیب دے بارے سائے دوسرا صحابی ہے کہ وہ سامنے کوئی حبیب دلال اللہ کرے میں منظر کشی کر گی نا
یہ کہ حبیب دی لاش چاہ گنو قرآن ذاکر پڑھ دیں کہ جناب حبیب دی لاش قبیلے علی بابا جی چہندے پہ ہیں تے خیمہ دے دار تو سارا منظر کے لیے دی بطول دی تھی کیونکہ حال خیمے موجود ہیں خیمے پیچھے جلائے تے جناب حبیب دی لاش اٹھن لگی ہے میری سینڈ باندھی مٹی تے بہ گئی تے مدینہ دے پاس منہ کر کے دی نانا صحابیاں دے وارث آ گئے حسین بے وارث ہوتا پہ نانا کربلا اس طرح حسین دی لاش دا وارث ہی بڑا بسم اللہ کرا حسین دا وارث ہی کوئی نہیں بڑا آن دے رہے وارث تے اس دے رہی لاشاں پہنچ دے رہے وارث تے اس دے رہی لاشاں آخر دے ارادہ کیتا نے جڑی لاشاں بچ گئی انہوں نے وارث کوئی نہیں انہوں نے گھوڑے بھجواؤں یہ دور تھوڑی ٹھائی نے گرد پھٹیے 30-35 گھوڑے سوارے جڑے بڑی تیزی دے نال میدان والے پاسے گھوڑے آندے بھجیں دے تو انہوں نے وچوں ایک جوان اٹھاؤں سارے مارے عمر ساتھ جے گھوڑے نہ بھجاویں سب نیڑے آمن نیوے جی تھا ساری لاشیں گئی ہیں 30-35 جوان ہیں پورا بابا جی میں جنگی لباس پایا ہویا ہے انہاں کی تا گھوڑے نہ بھجاویں جو جڑی لاشاں بچ گئی انہاں دے وچ کچھ دے بارے سسا ہیں سید بیٹھی اگر دل دکھے تو معافی نہیں صدا دی لگ رہی ہے یہ ظالم نے کیا کیوں جتنی لاشاں بچ گئی ہیں باقی تو اٹھ گئی ہیں یہ لاشاں ساری سیدہ بھی ہیں تو تسا جو لاشاں دے وارث پڑھنا ہے تسا کو سید ہو ایک جوان اگھا بات کیا کہ بھاویں جو سا سید نے تے کو نہیں پتا جو غازی دی وہاں سادے کبھی دے دیئے اسا عباس دے بھیروں دی لاشاں دے وارث ہیں اپنی لاشاں دے سا گھوڑے کوئی نہ بھجن دے سو سب کو ساری لاشاں لے دیوات بے شک گھوڑے بھجن انہوں میں تو رسا جو یہ ظالم جواب کیا دیتا ہے ایسا کہ جڑی عباس دے بھیروں دی لاشاں نے چاہ گیا کہ جڑی غازی دی لاش ہے وہ جتنی بچ گئی ہے وہ دے سمجھ اس ٹائم اگر میں کو جرنیل مشورہ دے سکتا کافی دیر دی مشاورہ دے بعد ظالم واپس ملے تھی کہ جتنی بچ گئی غازی دی لاش چاہو روایت پڑھا جا راوی حمید ابن مسلم شاید حمید آنے میں ٹپے تو کھڑ کے لیدہ کھڑا جناب عباس دے بھیراؤں دی اللہ شاہ اٹھ گئی ہے نا تے قبیلے علی آئین تے ارادہ کیتا ہی نے جو غازی دی لاش چاہو آدھے میں کئی بار ریٹھے جے سارا لے پاسو چاہنے تا پیرا لے پاسو لاش جھڑ میں گئے پیرا لے پاسو چاہنے تا سارا لے پاسو جھڑ دیئے تے کئی باری کپے ہوئے گالی جو آواز آئی ہے میری لاش نہ چاہو میں تو مشکی ہاں میں تو بطول دیا دھیاں دے پردہ دا سامن ہاں جناب عباس فرمائے بھجا دے میری لاش تے گھوڑے اگر بچا سکتے ہو تو او سامنے کوئی ہی حسین دی لاش میری خیر ہے حسین کو بچاؤ اور میرے ہوتے کرو سوال کے بعد سے حسین ہی بولیں یہ کوئی نہ حمید اگر میں نیچے حسین دی لاش تڑپی ہے کہ میرے بادشاہ دے کپے گالی جو آواز آئی ہے غازی میں نے تریہا کوئی نہیں جڑا میں کو بچاوے میں کو نان کے گھنن آگئے تو میرے بابے دی شکل آنا بھیرا ہے توڑ من توڑے تیری لاش تا پامالی تو بچ گئے اوکھا اٹھائی عباس بس میں ویڑ بھی پڑھنا آخر تے میدان جو بچ گئی ہیں ترائی لاشاں بزرگ تا جنرد میں نے بچہ واسطے تعارف کرائی میں جنہ دا آخر تک سادات غیر سادات وارث کوئی نہیں بڑھا پہلی لاش خود مظلوم امام حسین دی اپنی جنہ آخر تک کربلاش وارث کوئی نہیں آیا دوسرا پہلے امام دا سونا پوتر علی اکبر تیجا حبیبی دا چانا علی اصغر انہاں ترائے لاشاں دا بزرگ و جوان دا آخر تک وارث بڑھائی کوئی نہیں سپاہی گھوڑے بھجاون کے تول گئے ارادہ کیتا ہی نے گھوڑے بھجواؤں نشد کے تھی گھوما حمید آدھے میں ایک منظر دیکھا ہے گھوڑ تو میرا بس آئی کو نا چلو بلکہ روایت پوری سے کرا جنہیں ترائے لاشاں بچیاں تڑپ کی میری سینڈ اٹھیے بی بی آکھے اماں جی عمر وجی اماں لگی بنے مقصاد دے سامنے کو وانچ کے میں نے ایک پیغام دیا وہ کو آنکھ بطول دی دھی پہ یادی میں تو کھڑ کے سارا منظر بیٹھے جیوے وارث آندے رہن تے تو لاشاں نہیں رہے نالے میں یہ بھی دیٹھا تھا ارزانے جو بدلے چکے ہیں کوئی شہ نہیں دی وہ کو آنکھ بطول دی دھی پہ یادی کربلا دے میدان جو حسین دی وارث سمائے تو میں کو حسین دی لاش بلا دے تو میں تو کوئی وزانہ دے دیا اگو حبش دی شہزادی سوال کی کہ بی بی یہ جے لٹے ہوئے ٹائم تو سکیا دے سکتے ہو تو میری سیڑا کھوان کے عمر صاحب کو آگ بطول دی دھی پہ یادی میں حسین دی لاش دی وارث میں کو حسین بلا دے ان دے بدلے دے وچ میں تے کو دو پتروں دی لاشاں دے دیا جتنے بھج سکتے نے رج میرے پتروں دی لاشاں دے گھوڑے بھجا مگر حسین میں کو بلا دے میں او بھرائے اینا ایک وال ترٹ موے ہاں میری ماں سمجھی نہیں
جڑی ساری ساری رات اندا سر جھولی وچ پا کے آدھی کدی گرم ہوا نہ لگے غصہ قبول ہوئے اہتمام مجلس قبول ہوئے امام حسین رضا کی ڈاکٹری قبول ہوئے ان کو آنکھ میں حسین بلا دے یہ بدلے دے وچ میں گرو پتراں دی لاشاں لیندیاں جواب بھی سنانا چاہتا یہ ظالم جواب نہیں تے دیکھ کے آدھے بطول دی تھی کو آگ تو جو اے جے ٹائم حسین دی لاش مگدی کو تنے بابے دی شاہی ہے تو آپ ابن زیاد دی قیدر بنا لالی ختم میدان بچ دی ترائے لاشاں حمیدہ دے میں اوچے ٹیبے تے کھڑا ہے میں دعا مانگداریاں پالنے والا انہیں ترائے لاشاں لے گوارس بھیج آدھے اللہ جانے وجہ کیا ہے میری دعا مستجاب نہیں ہوئی آدھے وقت میں میدان والے پاسے نٹھے تھے ایک بڑا عجیب منظر میں نظر آئے آدھے تو سپاہی گھوڑے بھجا مرتے تل گئے ہیں تو میں دید ہے میری حسین دی لاش تے آدھے جتھا میں کھڑا ہے ٹیبے تے میں کو محسوس ایویں ہوئے جی میں امام حسین اپنی جہاں تو کروٹ بدلی ہو حسین ایک بائل اکبر دو بدھائی نوجوان حسین علی اصغر دو بدھائی آؤ میرے سمیلال غریب آبے دہانا لگاؤ وارسالا دے وارس آگئے نہ کربلا نہ کوئی میرا وارس ہے نہ کو تو حابو بچا بڑھائے حمیدہ نے حسین گل کی دیئے خیمہ دے دار تے تڑپ کے بطول دی تھی اٹھئیے آدھے جے ماں دے پاس لے گیا کہ ماں میں سر دے وال پہ کھلے دیا اماں میں دیا وین کرے سا نگری ہونے برباد ہوئے سی میں حسین دی لاش تے گھوڑے دے بھجڑے سا آدھے وہ حواج دی شہزادی جواب نہیں تے بطول دی تھی بی بی بدعا نہ کر تکو مشورہ میں نے دیا میں کوئی یقینے تیرے بھرا بھدریجہ دی اللہ سے بچ ویسے گھوڑ بسم اللہ کرام تے کو بدعا ہی نہ کرنی پوسی اما کہنا مشورہ بی بی آدھی ہے تے کو یاد حسین دا او شیر جے کو لوگا شہد بھی چھوٹو رہا ہے آدھی ہم یاد ہے آدھی بطول دی تھی جنہ مدینہ جو تیرا کافرہ ٹور بھی آئی نجف تیرے بابے دی ذری دنالو تیرے محمد پہ گزر دے آئین میں نٹھائی حسین دا وہ شیر تیرے بابے دی ذری تے بیٹھائی آدھی بی بی تو تپر دے آلے محمل چھاوے وہ شیر تیرے محمل دے تلے آئے آئی آدھی تیرے محمل دے تلے ٹکر مار گیا آدھی بی بی کئی لوٹ پائے گئی ہے بی بی شیر کرلان دائی اگر میں کوئی اجازت دے میں آدھی حسین میں دے دی رہی ہے جیوے جیوے تیرا کافلہ سفر کریں داری ہو جنگل دا شیر نال سفر کریں داری کربلا تیرے خیمے لگن خیمہ دا سلام کر کے سامنے آلے جنگل ہی ٹوڑ گئی آدھی میں کو حسین دی وصیت یاد ہے تو بدعا نہ کر میں سکینہ کو چین دیا میں اونچے ٹیبے تے جڑویں دیا میں شیر دے نامے سن مریں دیا اور لاشا بجے سی بی بی آدھی اممہ کوئی وقت لگ دئی تلا جناب فضا جناب معصومہ کو جائے بھائی جان اونچے جے ٹیبے تے جڑ گئی ہے سن مار کے آدھی ابو الحارث سکینہ سنے دیئے ہن میں نے اتے کرو سوال کے شیر آئے یا کوئی نہ حمیدہ دے میں نے دا کڑا ہے بی بی دا سن مکے جنگل دا حیوان جڑا بھجدہ ہے آدھے گرد پھٹ دی آندھی ہے منظر کے نٹھے عمر بن ساتھ سپاہیاں کو آدھے رک ونجو او خون دی خوشبو تے جنگل دا بکھا شیر آگے آدھے ساکو لاشا نہ بھجا ہوئے گھوڑے نہ بھجا ہوئے پوسے میں کو عباس دے کٹے بازوان دی قسمیں ہے حمیدہ دے میں کو سمجھ نہیں آئی جنگل دا شیر پہلے تا بھجدہ ہے آدھے بھجدہ ہویا شیر لاشا دے نالو گزر گئی ہے آدھے پہلے وہ جاتے آئے جیتے سکینہ رو دی کھڑی ہے آدھے قدمہ تے ٹکر مار کے آدھے بیوی دیر نال بلائے اوہ لے صدا ہویا جنا پانی بنا سیدہ زندگی تا کوئی پتہ نہیں مخ گئی کربلا دی جنگ حمیدہ دے منٹھے جنگ مکیت نگری کربلا تے دنیا سے بلند آدھے انہیں جو ایک نیزہ مشرق والے پاس اٹھے آدھے دوجہ نیزہ مغرب والے پاس اٹھے حمیدہ دے میں نے دکھنا ہے عمر صادق نہ دو نیزہ مجھ اٹھا کر دے آدھے جیویں نیزہ اکٹھے تھی دے گئے نگری کربلا زلزلہ بت لگی ہے سیدہ دینا مہمانا تو ڈھیر رو بیٹھے اگر مزید رونا چاہنے تدہ کوئین پیا سنائنا پہلے نیزے تے زخمی سر حسین دوجہ نیزے تے ملم صاحب دیر دا یار میں تدہ کوئی نقصان پیا سنائنا
صدقے صدقے تیرا پرسا قبول ہوئے پہلے نیرے دے مثال حسین دا تجھے میرے دل مول بچے بدیر دا اے پہلے نیرے دے زخمی سارے حسین تجھے میں نے لکھے مول بچے بدیر دیر دا 4 سال دی مسومت تھی حسین کر کے مون جفر پاس آدھی رہ گئی آن جفر والی پودری اجڑ گئی میں صدقے تھی بوما حمیدہ تھا کہ 4 سال بچی ہے آدھے سپاہی گھوڑے بھجاون تے تل گئے آدھے میری ٹھیک 4 سال بچی ہے جڑی کہیں ویلے سجے بھج دیئے آدھے بچی کہیں ویلے کھبے بھج دیئے حمیدہ دے میں دیکھنا چاہتا ہے میں لکھے بچی کرنا کہ جان دیئے آدھے آخر کاری 4 سال بچی ہے کچھ جٹی پہ تے چڑھ گئی ہے حمیدہ دے نجف سے پاس منہ کر کے آگے دیکھ راجہ خوشیاں دے تبال پروج دے میں نے پیو دی لاش دے پگھوڑے بھج دے ہر بھائی بسم اللہ شاید تیرا پرسا قبول فرماوے دیکھ راجہ خوشیاں تبل پہ بج دینا میں نے پیو دی لاش تیرے پہ گھوڑے بج دینا دیکھ دادا خیر بھائی بڑے تحمل نال سنے سونا پرسا لکھے بھائی جان بابا ٹھتی اللہ ایک روایت پڑھتا ہے کہ تو میری قوم دے چھوٹے چھوٹے بچے جواب دے سن کہ پوتری جو سنیدی رہی ہے نجف دوالی پہنچا کڑے گئے میری قوم دے چھوٹے بچے جواب دے سن مسئلیاتی نہائی بابا نجف دوالی تو ہوں ٹائم پہنچا جڑا خیمے جل گئے ہیں کہ تیسریو چوپ چاہ کے پہرا شروع کیتا الحافظ و الحفیر بابا دھیاں پہرے بدیا دے دیا بابا سب تو پہلے میرے مرشد علی ون کے دھیاں کو دلاسا لیتا ہے ودنوں کو حوصلہ لیتا ہے درجات بلاندوں بابے خاتم حسین شاہ ٹھتی آلے بابا ٹھتی آلہ پڑھ داری کہ اس کے بعد میرے مرشد علی چارے پاس نگاہ کی دیئے تے علی حسین سوال کی تے بابا تو سکے کو بھولے دے ہو میرے شہن شروع کے فرمائے زینب سکینہ کن گئی ہے سکینہ کن گئی ہے آدھی بابا سکینہ ہو بکری بیٹھی رون دی میرے شہن شاہ فرمائے دری ہوئی ہے میں کتی کے رلے ڈھیر حق لماری جلدی کر میری پوتری کو جا میں دھی کوہاں نہ لہن میرے مرشد علی نے شہزادہ پوتری کوہاں دے نہ لہے انہیں جلدی دے نال بچی دادے دے گلی جو بہی کٹ گئی دی آدھی دادا میرے توارے ہوتے ایک سوال ہے اے دیگر لے کر بلا اچ گسرہ تی کل ہم میرا بابا رہ گئی دادا دے میں جو تھا گل دے نال لائے توارے گلے دا خون میں دے ہتھوں دے کیوں لگ گئے دادا میں کوئی رساؤ توارا گل کیوں زخمی ہے رونے میرا امام تے جواب دیتے تیرے باب نال تیرا گل کو ہی دے رہے کلا میں نہیں سارے پنج تن کو ہی دے بسم اللہ تیرا پرسا قبول ہو تیرے باب نال تیرا گل کو ہی کلا میں نہیں سارے پنج تن کو ہی اگلا میں پڑھنا آنے مجلس سیزادہ تنہید سوال جو دادا تیرا گل کیوں زخمی ابو ایک سوال میرے پیر علی کی دل سکینہ میری دھی میرے بولتا پوچھئی جو میرا گل کیوں زخمی ہے ذرا تو بھی تدارے خدسا تیرے کان کیوں زخمی ہے میری دھی تیرے رخصار کیوں زخمی ہے رونی میری سیر تے جواب نے تکونیاں ہوں میں لگیا نہیں ہے دور رہا آج لٹ بھی دے خیمے بھی جلائے صدقے تیرا پرسا قبول ہوئے کونیاں ہوں میں لگی شہزادہ حکمت اور پرسو اجازت ہے کونیاں ہوں میں لگی ختم ہو گئی مجلس بچی ڈانے پہ بازو کو بھی جو پکڑائے آدھی دادا تھوڑی ہی دیر میں نالو تھنو جی تھلا شبیے لاشا دے درمیان گھنائی میرے شہن سے فرمائے سکینہ ہی تو کیوں گھنائی ہے بی بی ہاتھ جوڑ کے پھیا دیا میں کو کربلا دا زخمی کا بگول سینے دے میں سمائے میں کو بڑا بگول میں کو کربلا دا زخمی کا بگول
مومنین وقفہ لنگر اور وقفہ نماز